انہوں نے وہ جی عمران ہر کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، وہ صرف وہ ہوتا ہے کہ ایک ان کی جو چینل ہے جیو، اس کے ساتھ مل کے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ گھڑی ہے. وہ گھڑی کے اوپر تو میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کو امریکہ میں بھی اب کیس کر رہا ہوں، برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، دبئی میں بھی کر رہا ہوں، اور میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں تیزی سے کیسز ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ میں ان کو ایکسپوز کروں گا کہ یہ جو اب آزادی صحافت کے نام پہ یہ جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، ان کی یہ ایجنڈوں پہ کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگوں کے ساتھ مل کے بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ مجھے انہوں نے ایسا موقع دیا ہے کہ میں اب باہر کی عدالتوں کے اندر ان کو ایکسپوز کروں گا جو انہوں نے یہ فراڈ کے ساتھ میرے اوپر یہ جو الزامات لگائے ہیں. لیکن کہاں یہ چند کروڑ کی بات جو اٹھا دی اتنی، اور کہاں 1100 ارب روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں ان کے، اور شہباز شریف کے اور بیٹوں کے اوپر 16 ارب روپے کا وہ کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر وہ 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اس کے کیس وہ آرام سے اپنے اوپر ایف آئی اے کا اپنا آدمی بٹھا کے وہ کیس ختم، نیب کا اپنا آدمی بٹھا کے 8 ارب روپے کے نیب کے کیس تھے جو ٹی ٹی کیس تھے، جو جعلی نام پہ انہوں نے پیسہ منگوایا تھا پاکستان، وہ اپنا آدمی بیٹھ کے اب وہ کیس ختم ہوگا. زرداری کے کیس وہ ختم ہوں گے. اومنی گروپ جس نے 9 ارب روپے کی پلی بارگن کی تھی، مطلب یہ کہ انہوں نے اومنی گروپ جو زرداری کے ساتھ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے کرپشن کیا ہے اور 9 ارب روپے ہم واپس کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو نئے قانون بنائے ہیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 9 ارب روپیہ گورنمنٹ کو واپس کرنا پڑے ان کو، کیونکہ انہوں نے قانون ہی ایسے بنا دیے، ساروں کو اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اور وہ جو ایونس فیلڈ ہے، جو پینما کے پیپرز کے اندر جو انکشاف ہوا تھا کہ لندن کے بڑے بڑے 4 محلات مریم کے نام پہ ہیں، تو وہ بھی اب سارا کیس ختم ہو گیا ہے. اور وہ جو حسن شریف ہے جو 10 ارب روپے کی پراپرٹی لندن میں 1 ہائیڈ پارک میں ہے، اس کے اوپر بھی اب کوئی نہیں پوچھے گا. اور یہ ان کا اصل میں آنے کا مقصد تھا، اپنے کیس ختم کرنے کے لیے. اور دوسری چیز کہ یہ پھر بلون چھوڑتے ہیں کہ جی دیکھیں اس کے توشہ خانہ ہو گیا اور فورن فنڈنگ ہو گئی اور میڈیا ان کے ساتھ مل کے اس کو اٹھاتا ہے. ان کا میڈیا کبھی یہ بات نہیں کرے گا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑ رہا ہے. 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کروا رہے ہیں، اور اسی لیے یہ آئے تھے. ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے. 5% تھی پاکستان کی ڈیفالٹ کی رسک، یعنی جب ہم تھے مارچ کے اندر یہ جو نو کانفیڈنس سے پہلے، تو پاکستان اپنے قرضوں پہ کتنا ڈیفالٹ کرتا ہے، وہ 5% تھی. آج 80% ہے. ان کے آنے سے 80%. اب جب چانس آ گئی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا اب دیوالیہ نکلنے لگا ہے. میں نے ایک سمیع ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا 6 مہینے پہلے. میں نے پیشن گوئی کی تھی. میں نے سمیع ابراہیم کے پروگرام میں پیشن گوئی کی تھی کہ ان سے معیشت نہیں سنبھالی جائے گی، یہ معیشت نیچے جائے گی، ہم اپنے قرضوں کی قسطیں نہیں ادا کر سکیں گے، کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیہ نکالا ہوا پاکستان 2018 میں پہلے یہ چھوڑ کے گئے تھے. جب یہ 99 میں گیا تھا نواز شریف، تب پھر دیوالیہ نکلا ہوا تھا پاکستان کا. تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا، انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں. تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جدھر ہم ڈیفالٹ کی طرف نکل جائیں گے. اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے، ملک کی سلامتی ہے، وہ داؤ پہ لگے گی. کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے ڈیفالٹ سے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں 3.5 سال اقتدار میں رہ چکا ہوں، اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں، ان لوگوں کو جن کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھیلا کے کہ جی اب ہماری مدد کریں، ہمیں نکالیں اس میں سے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کرنی ہے، اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا. اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا، اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے.
اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. مجھے ایک اور خوف ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے. کیسز اپنے معاف کروا کے معیشت سے سنبھالی نہیں جانی, انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے. اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں, اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز, یہ جو قاطعانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اپنے کیسز ختم کیے جائیں. اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں, آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں, صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے, جو ہمیں تحفظ دے, جو ہمیں بچائے. تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے. یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی, اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں, ہم کسی طرح اس کو بچا لیں. میں نے جب میں پرائم منسٹر بنا تھا, میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا, میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں. اگر یہ رہ گئے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا, ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا. 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی. آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے, قوم کے سامنے. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا, انڈسٹری بند ہو گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے. ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے یہ ان کے کیسز ختم ہوں, اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے, اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا, وہ پروفیشنل ہوگا. میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی فیکٹریوں کے لیے, اپنی چوری کے لیے, اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے. تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے, یہ ملک سے بھاگیں گے, یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ہماری مارچ ہے, یہ صرف یہ ہے, قوم بتانا چاہتی ہے, قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے. یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے, قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی. قوم ان کے ساتھ متحد ہے. الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے. 37 الیکشنز بائی الیکشنز میں سے 29 جیتی ہے تحریک انصاف, جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی. ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا. جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے باوجود یہ ہارے ہیں, کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں, ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی, جو مجھے قتل کرنے کی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو, آپ کیسز, ڈسکوالیفیکیشن, دہشت گردی کا کیس, یہ جو مرضی کر لیں. ان کو پتا ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. اور یہ جو واردات کی گئی تھی, یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی. یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے, اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں, جس میں شہباز شریف, یہ جو ہے رانا ثناء اللہ, دونوں